بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈائمنڈ چینل کے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کے لیے بہت ہی پیارا اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو کر کے آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن یقین شرط ہے۔ جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں کامل یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ رکھ کے، تو انشاءاللہ آپ کا عمل 100% رزلٹ دے گا آپ کو، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میرے عمل کو کریں گے۔ محرم کے کم زدہ دنوں میں تمام مسائل کا حل، تنگ دستی، بے اولادی، رشتوں کی بندش، مایوسی، در کے دھکے، مسائل، ناکامیاں، مشکلات، اولاد کی نافرمانی، میاں بیوی کے جھگڑے، گھریلو الجھنیں، آفتیں، وارداتیں، امیدیں جو پوری نہ ہو رہی ہوں، مسلسل ناکامیاں، اگر آپ بھی ایسے یا اس جیسے مسائل و مشکلات کا شکار ہیں تو حل پانے کے لیے چند منٹ کا یہ عمل زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ بھی اس عمل پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا۔ یہ چند منٹ کا عمل دیکھنا اور پھرانا ہرگز نہ بھولیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ ان فیوچر آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ اہل بیت کے مناقب، ان کے کمالات اور ان کی برکات ہیں، اور اسی میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتی ہوں۔ وہ واقعہ بہت ہی کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقویٰ، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا۔ متقی بن زید نے، وہ کہتے ہیں کہ میں غربت، تنگ دستی میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی پرانی لگام پڑی تھی اور وہ بھی اونے پونے میں بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ لوگ کھجوریں چنتے کہ یہ کھانے کی ہیں اور یہ کھانے کی نہیں ہیں، اور جو پھینک دیتے تھے وہ اٹھا کر میں لے آتا تھا۔ ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی۔ میں پانی سے دھوتا تھا، خود اور اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، جن کی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مجھے کھجوریں ہی نہ ملی۔ جو میں کھجور لینے جاتا تھا مجھے کھجوریں ہی نہ ملی۔ میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کر چوستا رہتا اور خود کو بہلاتا رہتا اور اپنے بچوں کو بھی بہلاتا رہتا۔ کھجور کی گٹھلی میں یہ حال تھا۔ اس طرح کے حالات میرے اوپر آنے لگے۔ یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں کہ لوگ مجھ پر ہنستے تھے، حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پر ترس کھاتے تھے اور مجھ پر رحم کھاتے تھے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں مدد جو میرے گھر میں آتی تھی، وہ مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا بھی مٹی ہو جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگ دستیوں، دن بدن برے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اوپر اس طرح کے حالات آ جائیں گے۔ زندگی میں مشکلات، مسائل، تنگ دستیاں ایسے بھی آ جائیں گی۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ان مشکلات میں جکڑے ہوئے ہیں، اور جن کے گھر میں کانٹے بھی نہیں ہیں، پھول تو بڑی دور کی بات ہے، اور جن کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے، مشروبات تو دور کی بات ہے، اور پھر دودھ تو بہت ہی افضل اور بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جو اپنے حالات بتا رہے، اپنی زندگی کی سختیاں اور تلخیاں بتا رہے تھے۔ زندگی کی مشکلات اس شخص کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں بھوکا سویا،
رات کو میں بھوکا سویا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں سو گیا اور دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ رات کا آخری پہر ہے، وہ بھی مجھے ایسے پتہ چلا کہ مرغا بانگ دے رہا تھا، آواز دے رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ ٹائم تہجد کا ہے۔ یہ شخص کون ہے جس نے میرے نام سے مجھے پکارا ہے؟ یہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس ٹائم کون آ سکتا ہے؟ یقیناً کوئی قرض لینے آیا ہوگا۔ اس کو پتہ چلا ہوگا کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاتا ہوں، تو یہ ٹائم اس کے لیے اچھا ہے اور میں اس سے اپنا قرض بھی وصول کر لیتا ہوں۔ اسی کشمکش میں انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک کالا حبشی غلام کھڑا تھا۔ اس نے نہایت پیار اور محبت سے آپ سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، سلام کیا اور پھر ان کو ایک تھیلی دی جو نہایت ہی بھاری تھی۔ میں حیران ہوا تو اس نے کہا، امام حسین عسکری نے تجھے یہ ہتھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، ضرورتیں پوری کر۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان و خیال اور احساس سے بالا۔ میں چپکے سے گھر آیا، اپنی گھر کی ساری ضرورتیں لایا۔ جو چند ہی دنوں میں گھر کے سارے حالات ٹھیک ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے میرے گھر میں۔ میرا جی کیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت اور آپ کا میرے ساتھ احسان فرمایا۔ جب ان کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا تاج اور عظمت یہ ہے کہ ان کی طبیعت اور مزاجوں میں ہمیشہ سے عبادات رہی ہیں، اللہ سے مانگنا رہا ہے اور اللہ سے مانگ کر دوسروں کی مدد کرنا رہا ہے، دوسروں سے پیار اور محبت کرنا رہا ہے، اعمال رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے۔ میں نے ان کی بارگاہ میں نہایت پیار سے، ادب سے سلام پیش کیا اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کیا کہ آپ نے میرے مدد کی۔ میرے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب میں اس تنگ دستی سے بھی باہر نکل آیا ہوں۔ آپ نے اس تنگ دستی میں میری خبر لی اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں یہ کلمات ادا کیے۔ آپ سنجیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آل رسول کو بہت سی چیزیں ملی ہیں، میں تجھ کو بتاؤں تو آئندہ کے لیے تم بھی یہی کرے گا۔ پھر تیرے کاروبار میں وسعت ہوگی، مشکلات اور پریشانیاں حل ہوں گی، تیرے پاس مالی نعمت اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو مال دے گا ان کے مال میں بھی وسعت ہو جائے گی۔ اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ تجھے جو پریشانی ہو، مشکل ہو، کوئی مجبوری ہو، کسی بھی قسم کا زندگی کا کوئی داغ ہو، صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت کر لو اور پھر ایسے پڑھو، توجہ اور دھیان سے پڑھو اور پورے اعتبار اور پورے یقین سے پڑھو اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر پڑھو اور پورے دل کی کیفیت سے پڑھو۔ اور پھر فرمایا سلام کے بعد کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنی دعاؤں پر خود ہی آمین کہو۔ ہر دعا کے بعد فوری آمین کہو اور اپنے مقاصد کا تصور کرو، دعا کرو اور پھر فوری اس پر خود ہی آمین کہو۔ پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ کر جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اور پھر سلام کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اپنی مشکلات پریشانیوں کا تصور کر کے دعا مانگ اور ہر دعا کے بعد خود ہی آمین کہہ۔ اتنی لمبی دعا مانگ اور اتنا آمین کہہ ہر دعا کے بعد کہ دل راضی ہو جائے اس بات سے کہ تیری دعا سن لی گئی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اندر کی کیفیات مکمل ہو گئی ہیں کہ میرے اللہ نے میری دعا کو سن لیا ہے، رب نے مجھے جو چیز میں نے اس سے مانگی تھی وہ مجھے مل گئی ہے، میرے رب نے میری ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، میری مشکلات حل ہو گئی ہیں اور میری ناکامی کامیابی میں بدل گئی ہے، مجھے زندگی کی ہر خوشیاں مل گئی ہیں۔ اس طرح آمین کہیں۔ ایسے آمین کہنے سے آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا۔ حضرت کی بارگاہ سے اجازت لینے کے بعد وہ واپس آئے اور پھر زندگی میں جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آئی، الجھن، ناکامی آئی تو فوراً انہوں نے
حضرت کا بتایا ہوا عمل کیا، اور پھر بھی جب بھی انہوں نے یہ عمل کیا وہ کامیاب ہوئے، اور جس کو بھی بتایا وہ بھی کامیاب ہوا۔ مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، مکان، شان و شوکت، عزت، سب کچھ مل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑا، روز مسلسل میں اس عمل کو کرتا اور گر گرا کے رو کر اپنے رب سے مانگتا، اور ہر دعا کے بعد آمین کہتا، جس سے مجھے میری زندگی کی تمام آسائشیں، خوشیاں، کامیابیاں، عزت، دولت، شہرت، شان و شوکت، ہر چیز ملی۔ تو یہ تھا وہ عمل جسے کر کے آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کی ہر مشکل کو حل کر سکتے ہیں، ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کے کامل یقین کے ساتھ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا سن لی جائے گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ان فیوچر آپ کو اچھے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ اسی طرح ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔